آپ نے سر فرمایا کہ تخلیق کار کے اندر داخلی تنقیدی شعور ایک موجود ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر تخلیق کاروں کا یہ خیال ہے کہ تنقید جو کتابوں میں لکھی ہوئی تنقید ہے اس کا اگر مطالعہ کیا جائے تو وہ تخلیق کو کہیں نہ کہیں مار دیتی ہے۔ تو یہ غلط فہمی ہے یا ان کا خیال ہے یا یہ کتنی اس میں حقیقت ہے، اس کے بارے میں آپ چونکہ خود تخلیق کار بھی ہیں، آپ کے افسانوں کے مجموعے شائع ہوئے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں یقیناً زیادہ بہتر رہنمائی کر سکیں گے۔ دیکھیں، اس کی بنیاد کاہلی، اپنی کاہلی کو فلاسفائز کرنا۔ ایک آدمی کے اندر محنت کی عادت نہیں ہے، وہ ذہنی کاہلی کا شکار ہے، تو اس کا ایک فلسفہ تراش لینا۔ تو یہ تو ایک عام انسانی عادت ہے کہ جو آپ کام نہیں کرنا چاہتے یا کر نہیں سکتے تو آپ اس کے لیے ایک تصور بنا لیتے ہیں۔ اور دوسرا ایک طرح کا انہیں ایک خوف بھی موجود ہے کہ اگر ہم تنقید پڑھیں گے تو تنقید پڑھنے سے ایک جو ہمارا انٹلیکٹ ہے، یعنی جو تعقل ہے، ذہنی صلاحیتیں ہیں، وہ بڑھیں گی، اور وہ جیسے جیسے بڑھیں گی تو ہماری جو تخیلی صلاحیتیں ہیں وہ کمزور پڑ جائیں گی۔ اصل یہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تخیل کی نوعیت کو نہیں جانتے۔ دیکھیں، ادب کی بنیاد تو تخیل ہے نا، یعنی اگر ہم ادب کی مختصر ترین تعریف کرنا چاہیں گے تو یہی ہوگی نا کہ ادب ایک ایسی سرگرمی ہے جس کی بنیاد میں تخیل موجود ہے۔ جو آپ نے کہا کہ ایک نامعلوم سے معلوم کا سفر، تو تخیل ایک طرح کی کھڑکی ہے جو نامعلوم میں کھلتی ہے، لیکن وہ تخیل کی ماہیت سے نہیں واقف کہ تخیل جو ہے یہ کوئی ایسا ایک وسیلہ یا ایسا کوئی سپرنگ بورڈ نہیں ہے جس کا کوئی براہ راست تعلق عالم افلاک سے ہو۔ ہمارا سارا تخیل ہماری یادداشت سے منسلک ہے۔ آپ نے جتنا مشاہدہ کیا ہے، جتنا سنا ہے، جو کچھ آپ کے حسی تجربات ہیں اور جو آپ کا مطالعہ ہے، وہ سب اس تخیل کو شکل دینے میں یا اس کی جو نوعیت ہے اس میں۔ اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ کیسے جو تخیل ہوتا ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تخیل ایک معدوم کو موجود بناتا ہے، جس کو اور جو موجود ہے اس میں نئی ترتیب پیدا کرتا ہے۔ یہ دونوں کام کرتا ہے، یعنی معدوم کو موجود بھی بناتا ہے، معلوم کو نامعلوم کو معلوم بھی بناتا ہے، اور اس کے علاوہ جو پہلے سے معلوم ہے اس میں بالکل نئی ترتیب بھی پیدا کرتا ہے، ری آرگنائز بھی کرتا ہے، ریکنسٹرکٹ بھی کرتا ہے، ری بلڈ بھی کرتا ہے۔ یہ دونوں کام کرتا ہے، جس کو آپ اصطلاح میں انٹرٹیکسچولیٹی بھی کہتے ہیں۔ یہ دونوں کام کرتا ہے، لیکن یہ تخیل ایک بالکل زمینی تخیل ہے۔ انسان کا جو تخیل ہے اس کو آپ جتنا مرضی کہہ لیں، لیکن اس کی بنیاد انسانی تجربات پر ہے۔ اس کی جو سب سے بڑی اس کی دلیل کیا ہے جو میں کہہ رہا ہوں، مثال کے طور پر ہم میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر ابھی یہ ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس کریں، آپ سے کہا جائے کہ آپ اپنے ذہن میں آسمان کی اور خلا کی وسعت کا ایک خیال باندھیں دماغ میں، آپ آنکھیں بند کریں گے تو آپ کے خیال میں اتنی ہی وسعت آئے گی جس کو آپ نے دیکھا ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ آپ نے جو افق دیکھا ہوا ہے، جتنا آسمان وسیع دیکھا ہوا ہے، جہاں وہی کچھ آئے گا آپ کے، یا اسی کو آپ انلارج کریں گے، ٹھیک ہے، وہ جو کو دیکھا ہوا ہے جتنا کچھ دیکھا ہوا۔ اور آپ مجھے کوئی ایک ایسی جس کو آپ فینٹیسی لٹریچر کہتے ہیں، جس کی بنیاد کے تخیل پر ہوتی ہے، وہ موجودہ جو چیزیں ہوتی ہیں انہی کو تبدیل کر کے اور ان میں نئی چیزیں یا مختلف طرح کے جو ڈائیورس چیزیں ہوتی ہیں ان کو ملا کر ایک مختلف چیز بنا لی جاتی ہے، عجیب و غریب بنا لی جاتی ہے۔ تو اب تک انسانوں نے جتنا ادب لکھا ہے، اس ادب میں حتیٰ کہ جو پرانی میتھالوجی ملتی ہے اس میں جو دیوتاؤں کا تصور ہے، ان کی شکلیں صورتیں ہیں، وہ بھی جو انسانی جو تجربات میں اور مشاہدات میں آئے ان کو ایک طرح سے ملا کر عجیب و غریب ایک انکینی جس کو کہتے ہیں، اس طریقے سے ملانے کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہیں۔ تو لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو تخیل ہے، اس جو انٹلیکٹ ہے یا تعقل ہے،
وہ تخیل کا دشمن ہو. دیکھیں آپ جتنا زیادہ مطالعہ کر، مثال ایک کتاب کا جو مطالعہ ہوتا ہے یہ ایک طرح سے ایک بر اعظم کی ایک سیاحت کے برابر ہے. ایک بڑی کتاب کا مطالعہ ایک بڑے بر اعظم کی سیاحت. اس بر اعظم میں بے شمار چیزیں ہیں، تو آپ کے اندر اس کتاب کے مطالعے سے جو ایک خیال کی، مناظر کی، وہاں کے مختلف طرح کے لوگوں کی جو وسعت پیدا ہوگی، وہ براہ راست آپ کے اس تخیل کی وسعت میں اضافے کا باعث بنے گی. ایک فلم آئی تھی ایک بچے پر جو پیدا کمرے میں ہوتا ہے، روم. جب اس بچے کو اس کمرے سے باہر نکالا جاتا ہے، وہ بچہ پیدا کمرے میں ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ دنیا ساری وہی ہے جو کمرے تک ہے، چھوٹے سے کمرے میں. جب وہ 4-5 سال کا ہو جاتا ہے، پہلے نکالا جاتا ہے، وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے، کہتا نہیں میں تو، میری دنیا زیادہ اچھی اور وسیع تھی، میں اس میں جانا چاہتا ہوں. وہ شاعر اس کمرے میں رہنے والے یا ادیب اس کمرے میں رہنے والے وہ بچے ہیں جنہوں نے کھلا آسمان نہیں دیکھا، تو لہٰذا وہ خوف زدہ ہیں. وہ بچہ بھی خوف زدہ ہوتا ہے. چھوٹے کمرے سے نکل کر اور ایک چھوٹے شہر سے، یہ جو بیٹھے ہیں نا بہت سے نوجوان، جب یہ بڑے شہر میں آئے ہوں گے ان کو ڈر لگا ہوگا. چھوٹے شہر کے رہنے والے، محدود جگہ پہ رہنے والے، اگر کنویں کے مینڈک کو آپ سمندر میں پھینکیں گے تو وہ مر جائے گا، اس وسعت کی ہیبت سے مر جائے گا. تو شاعروں کا، ان تخلیق کاروں کا بھی ہے جو وسعت کا ایک خوف رکھتے ہیں. سارا مطالعہ اور غور و فکر آپ کے تخیل کی وسعت میں اضافے کا باعث بنتا ہے. یہ آپ کا خوف ہے. اور دوسری چیز میں نے آپ کو کاہلی کہی تھی، اپنی کاہلی کو ایک چھوٹا موٹا فلسفہ بنانے کی ایک ناکام کوشش ہے میرے نزدیک. ہم بیک وقت کاری کو اور تخلیق کار کو دونوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، تو اردو ادب کو صرف اگر لے لیں تو اس میں تخلیقی ادب بھی مختلف اصناف میں بہت زیادہ لکھا گیا. اور اب اگر دیکھیں تو ہم 20ویں صدی سے لے کر اب تک صرف اردو ادب دیکھیں، اس سے پہلے ہمارے پاس نقاد ہیں جنہوں نے فارسی میں بھی تنقید لکھی اور پھر انہوں نے ہی اردو ادب میں لکھی. تو ایک تخلیق کار یا کاری کو، اس کے پاس اب 2 چیزیں ہیں، ایک تنقیدی ادب، ایک تخلیقی ادب. دونوں بہت زیادہ تعداد میں کتب کی صورت میں، متون کی صورت میں موجود ہے. تو اسے کیا پڑھنا چاہیے، کس چیز کی طرف راغب ہونا چاہیے پڑھنے کے لیے، مطالعہ کرنے کے لیے، چاہے وہ تخلیق کار ہو یا کاری ہو؟ انتخاب کیسے کرنا چاہیے؟ میں تو کہوں گا پہلی بات یہ کہ مطالعہ ہر آدمی کو کرنا چاہیے اور ہر طرح کی کتابوں کا کرنا چاہیے، پہلا. اور اگر آپ تخلیق کار ہیں تو آپ کو تو بہت زیادہ مطالعہ کرنا چاہیے، اپنے تخلیقی ادب کا، تنقیدی ادب کا، دوسرے علوم کا، ادب کی دوسری اصناف کا. بہت جتنی کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں آپ کو پڑھنا چاہیے. ایک تو یہ کہ مطالعے کے بغیر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ کوئی بھی کسی بھی شعبے میں کارنامہ سر انجام دے سکتا ہے تو یہ ایک بالکل ایک ناممکن ایک چیز ہے. میں اس میں ایک لائن شامل کرنا چاہتا ہوں کہ اسے آغاز کہاں سے کرنا چاہیے، تخلیقی ادب یا تنقیدی ادب سے؟ دیکھیں میرا خیال ہے یہ ساتھ ساتھ پڑھنے چاہیے. آدمی اس میں ظاہر ہے کہ اس کی پسند ناپسند کا بھی ہو سکتا ہے، اپنی پسند ناپسند کو ضرور اہمیت دینی چاہیے، اپنی پسند کی کتابیں، اپنے پسند کے مصنفین کو ضرور پڑھنا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تخلیقی ادب کے ساتھ جس طرح ہمیں اعلیٰ تخلیقی ادب کا انتخاب کرنا چاہیے، اسی طرح ہمیں اعلیٰ تنقید کا ایک رکھنا چاہیے. مثال کے طور پر اگر ہم اپنے کلاسک ادب میں، آپ فرض کیا میر کو پڑھنا چاہتے ہیں تو میر کو آپ غور سے پڑھیے تو میر کے اشعار کی جو اطراف ہیں اور تہیں آپ پہ شاید خود اس طرح نہ کھلیں جتنی آپ کی مدد شمس الرحمن فاروقی کی کتاب شعر شور انگیز کرے گی. ٹھیک ہے. آپ غالب کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ یادگار غالب کے بغیر اگر آپ غالب کو پڑھیں گے تو غالب آپ کی گرفت میں پوری طرح نہیں آئے گا. اس لیے کہ غالب کے بارے میں جو لکھا گیا ہے اور اول درجے کتابیں لکھی وہ بہت ہیں، یعنی حال ہی سے لے کر موجودہ جام سنگی میل میں بیٹھے ہیں یہیں سے کتاب شائع ہوئی ہے، گوپی چند نارنگ کی کتاب شائع ہوئی ہے غالب پر، جنہوں نے غالب کا مطالعہ، غالب کی شاعری کا مطالعہ، ایک جو پرانا بدھی فلسفہ ہے شونیتا کا اور ڈیریڈا کا فلسفہ جو فرانسیسی مغربی فلسفی ہیں
ان کے افکار کی روشنی میں کیا ہے، اور اس میں سے غالب کے اشعار کی جو مختلف تہیں اور طرفیں ان کو کھولا ہے، تو اسے اعلیٰ تخلیقی ادب اور اعلیٰ تنقیدی ادب دونوں پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی یہ اس کو پہلی بات جو اس کو اپنے ایک طرح سے شعور کا مستقل حصہ بنانی چاہیے کہ مطالعے کے بغیر آدمی کا ذہن مرجھا جاتا ہے، آدمی کے ذہن کی دنیا سکڑ جاتی ہے. واحد مطالعہ ایسی چیز ہے جو آپ دیکھیں، مطالعہ کتابوں کا، مطالعہ اپنی ذات کا، اور مطالعہ کائنات کا، یہ سب چیزیں آپ کے اندر وسعت پیدا کرتی ہیں. اور ایک اور چیز جس کا میں طالب علموں کے حوالے ضرور ذکر کرنا چاہوں گا، میں اتنا مطالعے پہ زور کیوں دے رہا ہوں؟ آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہماری روزمرہ زندگی میں ہمارا جو ذہن ہوتا ہے وہ مسلسل منتشر رہتا ہے. اب اگر ابھی بچے یہاں بیٹھے تھے، ان سے ہم پوچھیں کہ جب ہماری یہ گفتگو شروع نہیں ہوئی تھی تو آپ جب بیٹھے تھے تو آپ ذرا اس کو سوچیں، اس وقت آپ کے ذہن میں کتنے خیالات پیدا ہوئے تھے؟ تو ان کی شاید سینکڑوں تعداد ہوگی. ایک خیال آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، پانچواں، 10واں. تو خیالات، اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا بیزاری بھی محسوس کر رہے تھے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ عام انسانی ذہن زیادہ تر ایک ڈس آرڈر کی کیفیت میں رہتا ہے، یعنی وہ منتشر رہتا ہے اور ڈس آرڈر میں رہتا ہے. اور اس کا ڈس آرڈر ہونا، اس کی جو ساری صلاحیتیں ہیں وہ اس میں ضائع ہو جاتی ہیں. مطالعہ واحد چیز ہے جو ذہن کو آرڈر میں لاتا ہے، آپ کے اندر کے انتشار کو ایک منظم صورت میں دیتا ہے. وہ چونکہ ٹیکسٹ ہوتا ہے تو وہ آپ کو کرتا ہے. تو مطالعہ آپ کو ایک سب سے پہلے جذباتی، نفسیاتی، فکری اور جمالیاتی سطحوں پر آپ کو ایک اکٹھا کرتا ہے، اور آپ کی جو مخفی صلاحیتیں ہیں ان کو جگاتا ہے. تو مطالعے کے اس رخ کو، اس لیے مطالعہ روزانہ کرنا چاہیے. مطالعے کا یہ رخ ضرور سمجھ رکھیے کہ اگر ہمیں اپنے ذہنی انتشار سے بچنا ہے اور ایک ایسی زندگی بسر کرنی ہے جس کو ہم انسانی زندگی کہہ سکیں، تو وہ مطالعے کے بغیر نہیں ہے. اب ہم کوئی الجھی ہوئی چند باتیں سوالوں سے ہم سلجھا چکے ہیں، تو ہم اب تنقید کی طرف بڑھتے ہیں کہ تنقید پڑھنے کے لیے آغاز کہاں سے کرنا چاہیے. ہمارے سامنے معاصر تنقید بھی موجود ہے، 20ویں صدی میں لکھی گئی تنقید بھی موجود ہے، اور اس سے پہلے دوسری زبانوں سے جو تنقید ہمارے سامنے آئی، خاص طور پہ فارسی سے. تو ہمیں تنقید کا آغاز ایک نئے پڑھنے والے کو کہاں سے کرنا چاہیے؟ ایک تو میں نے ایک جگہ فہرست مرتب کی تھی جو تنقید کی دنیا میں چند بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں جن کا مطالعہ کرنا چاہیے. وہ میری اگلی کتاب میں آئے گی. ایک مجھ سے کسی نے سوال پوچھا تھا ایک یوم کتاب پر، ایک چھوٹا سا انٹرویو، تو اس وقت میں نے جواب دیا تھا. دیکھیں، ایک تو یہ کہ تنقید کی جو پرانی عظیم کتابیں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے. ہمارے یہاں بچوں کو جو آغاز کرایا جاتا ہے وہ بوتیکا سے کرایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جو ارسطو کی ہے اس کو ضرور پڑھنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ لیکن اسی کے ساتھ جو ایک کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے وہ بھرت کی ناٹیہ شاستر کا. یعنی ایک عجیب و غریب بات ہے کہ جس زمانے میں یونان میں یہ کتاب لکھی جا رہی تھی، بوتیکا، اور ظاہر بوتیکا سے پہلے افلاطون نے خاص طور پر شاعری کے سلسلے میں بہت سے خیالات ظاہر کیے تھے اور جو شاعری کے خلاف تھے. اس نے شاعری پر اخلاقی اور فلسفیانہ دونوں طرح کے کافی اعتراضات عائد کیے تھے، اور افلاطون کے شاگرد انہوں نے جواب دیا تھا اپنی کتاب بوتیکا میں. لیکن اسی زمانے کے آس پاس یہاں ہندوستان میں بھی ایک کتاب لکھی گئی، اور وہ بھی ڈرامے سے متعلق ہے. بوتیکا بھی، یہ بھی ڈرامے سے متعلق، کیونکہ اس زمانے میں شاعری جو ڈرامہ تھا اس کی جو فارم ہوتی تھی وہ شاعری کی صورت ہوتی تھی. اور اس میں جو نظریہ، بنیادی نظریہ ہے، اگر آپ پوری کتاب نہیں بھی پڑھتے اس نظریے سے آغاز کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں طالب علموں کو ایک طرف اگر آپ بوتیکا کا کتھارسس کا نظریہ پڑھتے ہیں کہ ادب جو ہے، اور خاص طور پر جو ٹریجڈی ہے، وہ اپنے سامع کا کتھارسس کرتی ہے، جس کے ہمارے ہاں ترجمے عجیب و غریب کیے جاتے ہیں. مطلب تزکیہ نفس، یہ کافی مطلب ایک اور طرح کا ہے، لیکن کتھارسس ایک ڈیفرنٹ ہے.
لیکن اسی زمان آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو ہندوستان میں جو ہمارا ظاہر ہے، جس سے ہمارا بہت گہرا اور ثقافتی ایک رشتہ ہے اس ہندوستان سے، تو اس میں ایک رس کا نظریہ پیش کیا گیا تھا. رس ہمارے ہاں بچوں کو نہیں پڑھایا جاتا، ان کو خود پڑھنا چاہیے. ایک کتاب ہے ڈاکٹر محمد حسن کی، مشرقی تنقید. وہ اگر آپ کوئی بھی نہیں پڑھتے وہ ضرور پڑھیے، مختصر سی کتاب جس میں یہ رس کا نظریہ، اس کے بعد دھونی کا نظریہ، آنند وردھن کے نظریات، جو سنسکرت تنقید ہے. جب ہم یونانی تنقید پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ اسی کی معاصر اسی زمانے کی جو سنسکرت تنقید ہے وہ بھی پڑھنی چاہیے. اور پھر اس کے بعد چونکہ ہماری جو مشرقی تنقید آئی ہے، جو بلاغت کے زیادہ تر نظریات ہیں وہ پڑھنے چاہیے، اور جن کے پیچھے ظاہر ہے ایک یونانی جو تنقید اور یونانی فلسفہ موجود تھا، تو اس کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے. اور اس کے بعد پھر جو جدید تنقید ہے، اور اس میں تو بے شمار بڑی کتابیں ہیں. مغرب میں تو خیر بہت زیادہ ہیں، مغرب کی خاص طور پر انگریزی میں، فرانسیسی میں، کچھ جرمن میں بھی ہیں. وہ ان کا مطالعہ کرنا چاہیے. آئی ریچرڈز کی جیسی کتابیں ہیں، ٹی ایس ایلیٹ کا ہے، اور اس سے پہلے کالرج کی جو بایوگرافی لٹریری ہے اس کو پڑھنا چاہیے. اچھا، اسی طرح اس زمانے میں کچھ شاعروں نے کتابیں لکھی تھیں جیسے کیٹس نے. ہمیں یعنی وہ تنقید بھی پڑھنی چاہیے جو خالص نقادوں نے لکھی، اور وہ تنقید بھی جو خود تخلیق کاروں نے بھی لکھی. جیسے ٹی ایس ایلیٹ خود بھی تخلیق کار ہے، لیکن کچھ اور بھی جیسے فکشن پہ تنقید ہے تو خود فکشن نگاروں نے کچھ بہت اعلیٰ تنقید لکھی ہے. جیسے میلان کنڈیرا نے خود بہت سے ان کی جو آرٹ آف ناول ہے، میں تو سمجھتا ہوں بہت ایک فکشن پر بہت اچھی کتابوں میں شامل ہے. اور اصل میں ایک پوری اگر آپ باقاعدہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کی کچھ انتھالوجیز مل جاتی ہیں تنقید کی، آپ وہاں سے آغاز کیجئے. جیسے عتیق اللہ نے کی ہیں، عتیق اللہ کی ایک آپ کو پوری انتھالوجی مل جاتی ہے جنہوں نے ترتیب کے اعتبار سے، موضوعاتی ترتیب کے اعتبار سے یہ مرتب کی ہیں. تو طالب علموں کے میرے خیال ہے وہ ایک کافی ہے جس میں مغربی اور مشرقی دونوں طرح کی تنقید ہے، اور سنسکرت تنقید اس سے ان کا بہت اچھا ایک تعارف ہو جاتا ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ تنقید کا مطالعہ بھی تنقیدی انداز میں کیجیے. ٹھیک ہے. یعنی آپ کا سارا مطالعہ انہی دو مراحل کا ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے متن کے اپنے آپ کو سپرد کریں، اور پھر اس کے بعد متن کی تفہیم کریں. اور متن کی تفہیم ہمیشہ وہ آپ کے شعور کا حصہ بنے گی جو آپ کی ہوگی. آپ مثلاً خود غور و فکر کر کے جن نتائج تک پہنچتے ہیں، وہ نتائج آپ کے شعور اور آپ کے جو تنقیدی بصیرت ہے اس کا مستقل حصہ بن جاتے ہیں. دوسروں کے اقوال آپ یاد رکھیں وہ بھول جائیں گے. لہذا تنقید کا مطالعہ بھی اگر آپ کسی بھی بڑے نقاد کو پڑھتے ہیں، خواہ وہ رولاں بارتھ ہو، خواہ وہ ڈریڈا ہو، خواہ وہ مشیل فوکو ہو، خواہ وہ جولیا کرسٹیوا ہو، خواہ موجودہ اردو کے کئی نقاد ہوں ان کا، یا پرانے آپ نقاد پڑھتے ہیں، مشرق کے نقاد جاہز کو پڑھتے ہیں، ابن خلدون کو کچھ تحریریں پڑھتے ہیں، یا ابن رشید کی پڑھتے ہیں، یا آنند وردھن کو پڑھتے ہیں، تو اس میں ایک جو اس کی جو ذاتی تفہیم ہے کسی چیز کی وہ ضرور، یعنی آپ اپنے اندر کی جو ایک تنقیدی آپ کے اندر صلاحیت ہے، جو کریٹیکل تھنکنگ کی آپ کے اندر صلاحیت ہے، اس کو وہاں ضرور بروئے کار لائیں اور اس پہ کچھ سوالات قائم کریں. لیکن کچھ سوالات ہوتے ہیں جو صرف دوسروں کو پریشان کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ان سوالات سے ہمیشہ گریز کیجیے. اپنے اندر جو اوریجنل آپ کے بنیادی سوالات ہیں جو آپ کے ذاتی زندگی کے بہت سے تجربات کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، آپ کے مطالعے سے پیدا ان کو ضرور سامنے رکھیے. تو بغیر سوال کے اس پہ اٹھائے کوئی مطلب کوئی تحریر نہ پڑے. جن تنقید کا مطالعہ بھی تنقیدی فکر کی روشنی میں کیجیے. اب دو تخلیقار ہم سامنے رکھ لیتے ہیں، ایک مجید امجد اور دوسرے نیر مسعود. یہ اس لیے کہ مجید امجد پہ بہت لکھا گیا. 2014 میں ان کی صدی کی تقریبات میں کئی کتابیں چھپیں، ان میں آپ نے بھی مجید امجد پہ لکھا، وہ بھی کتاب سنگ میل سے شائع ہوئی ہے، یہاں موجود بھی ہے. اور نیر مسعود پہ ابھی قریب ہی آپ نے ایک طویل مضمون لکھا جو انڈیا میں ابھی چھپا بھی، یہاں بھی ابھی آپ کی آنے والی کتاب میں آنے والا ہے. تو کسی تخلیق کار کو پڑھنے کے لیے پہلے اس پر لکھا ہوا جو تنقیدی مواد ہے وہ پڑھنا چاہیے، یا پہلے تخلیق پڑھنی چاہیے،
یا تخلیق پڑھنے کے بعد تنقید پڑھ کے پھر تخلیق پڑھنی چاہیے؟ ایک اور دوسرا یہ کہ یہی ہم سوچتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ تخلیق کا ہر پڑھنے والے کے لیے ایک اپنا لطف ہوتا ہے، لیکن اگر وہ پہلے کوئی تنقیدی متن اس کے بارے میں پڑھ لے گا تو وہ اس تخلیق کو اس نظر سے پڑھنا شروع کر دے گا۔ تو یہ چند الجھنیں ہیں، اس کے بارے میں سر بات کریں۔ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ اگر آپ نے نیر مسعود یہ مثال کے طور پر اسی مثال کے سامنے رکھتے ہیں، اگر آپ نے نیر مسعود پہ آپ لکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو نیر مسعود کو پڑھیے، ان کا پورا فکشن، لیکن میں پھر کہوں گا کہ اس کو پڑھنے کا وہی طریقہ اختیار کیجئے، تیز تیز مت پڑھیے، ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے پڑھیے، اور ان کے ہر جو متن ہے اس کے بارے میں جو پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن میں خیالات اور سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کو لکھتے جائیے۔ تو پہلے وہ پڑھ لیجئے، اس کے بعد اگر انہیں باقاعدہ تنقید لکھنی ہے تو پھر اس کے بعد دوسروں جو مختلف نقاد ہیں ان کو ضرور پڑھیے، ہو سکتا اور بہت سی صورتوں میں وہ آپ کی مدد بھی کرتے ہیں، یعنی وہ سارے نقاد، چاندے کے نقاد کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ احمق ہو سکتے ہیں، سارے نقاد احمق نہیں ہوتے، وہ بعض ایسی باتیں نیر مسعود کے سلسلے میں دریافت کر سکتے ہیں جن تک آپ کی نگاہ نہ گئی ہو، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا میں نے جو کہ نیر مسعود پڑھا یہ بالکل درست بات ہے، تو آپ اس کا اپنے اس میں حوالہ شامل کیجیے، انہوں نے کہا یہ انہوں نے بڑی اہم بات دریافت کی ہے نیر مسعود کے سلسلے میں۔ تو پہلے ان کی تخلیق پڑھیے، ایک اپنی رائے قائم کیجیے، پھر دوسروں کو پڑھیے، اسی طرح توجہ سے پڑھیے، ان سے مغروب ہوئے بغیر پڑھیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی تفہیم اور میں وہ مطالعہ وسعت پیدا کر رہا ہے اور اس کو زیادہ، تو وہ آپ کی مدد دے گی، لیکن اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ سرسری مطالعہ تو اس کو نظر انداز کر دیجیے، تو یہ ترتیب رکھنی چاہیے۔ لیکن اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو نتیجہ کیا ہوتا، ہو سکتا ہے آپ بہت ہی بنیادی باتیں اور وہی باتیں جو پہلے سے کہی جا چکی ہوں، تو آپ کو تو نیر مسعود کے بارے میں وہ باتیں کہنی چاہیے جو پہلے نہیں کہی گئی۔ اگر پہلے کہی گئی تو آپ بتا دیجیے کہ یہ باتیں تو پہلے کر چکے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ نیر مسعود کے فکشن کی دنیا میں ابھی کچھ چیزیں تھیں جو دریافت طلب تھی، وہ میں نے یہ دریافت کی ہیں، اس لیے اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ یعنی کسی بھی پڑھنے والے کو پہلے تخلیق پڑھنی چاہیے، یہ تو بالکل درست بات ہے، اور اگر وہ اس میں مزید کچھ جاننا چاہتا ہے، جاننے کا خواہش مند ہے، یا اس کی مکمل فہم تک پہنچنا چاہتا ہے، تو پھر وہ اس پہ لکھا گیا تنقیدی متن بھی پڑھے، اور اگر وہ خود اس پہ کچھ لکھنا چاہتا ہے تو پھر دونوں کو بار بار پڑھ کے اس میں وہ چیز تلاش کرے جو پہلے نہیں لکھی ہے۔ بالکل، یہ بنیادی بات ہے کہ مجھے ایک ایسی بات ہے، اگر آپ تنقید لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے دن یہ سوچیے کہ مجھے کسی شاعر کے یا ادیب کے بارے میں وہ بات کہنی جو پہلے نہیں کہی گئی، تو ظاہر ہے اس وقت کیسے کہ جب آپ کو پتہ ہوگا پہلے کیا کیا کہا گیا ہے۔ تو اب ہم اس سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، صرف آپ کے آپ نے جو لطف کہا تھا، دیکھیں اس سلسلے میں ایک بڑی غلط فہمی ہے جو لوگ سمجھتے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کسی شاعر پر یا ادیب پر تنقید لکھتے ہیں تو جو ادب پڑھنے کا لطف ہے وہ غارت ہو جاتا ہے۔ بالکل، میں پھر وہ کہوں گا کہ یہ اسی طرح کی ایک کاہلی ہے جس کو ایک فلسفیانہ شکل دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ جب آپ کسی ادب کو پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے اس کی بنیاد تو یہی ہوتی ہے نا، اگر آپ اس کو کسی درسی مقصد کے لیے نہیں پڑھ رہے، اگر آپ صرف ذاتی شوق کے لیے پڑھ رہے ہیں تو وہ تو یہی ہوگا کہ آپ کو اس سے ایک جو جمالیاتی مسرت ہے وہ حاصل ہوگی، تو وہ حاصل کرنا تو نہ صرف اس کا آپ کے پڑھنے کا بنیادی تقاضا ہے بلکہ آپ کا حق بھی ہے کہ آپ وہ اس کو کیجئے۔ اصل مسئلہ یہ کہ ہم مسرت کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ادب پڑھنے سے مسرت ہے وہ جمالیاتی مسرت حسی مسرت کی ایک اعلیٰ شکل ہوتی ہے، یعنی جب ہم کوئی اس میں جیسے اب شاعری میں میٹافور ہوتا ہے تو میٹافور ایک کنکریٹ چیز ہے، تو کنکریٹ چیز سے آپ کے ذہن میں جو امیج پیدا ہوتا ہے وہ آپ کی کسی نہ کسی سینس سے تعلق رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو اس سے آپ کو وہ حسی مسرت اعلیٰ درجے کی ہو تو وہ ایک جمالیاتی مسرت ہے۔ ایک دوسری مسرت بھی ہوتی ہے جس کو ہم دریافت کی مسرت کہتے ہیں، جو انٹلیکچوئل ایک پلیئر ہوتا ہے، تو آدمی کو ادب ہمیں سینسول پلیئر پہلی سطح پہ دیتا ہے جس کو آپ جمالیاتی کہتے ہیں، لیکن جب آپ اس کی اندر کی گہرائیوں میں اترتے ہیں، جب آپ غالب کے ایک شعر میں سے چار چار معنی تک پہنچتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو ایک
شعر نہیں ہے، یہ تو ایک حیرت کدا ہے. تو آپ کو ایک انٹلیکچوئل سطح پر ایک اور حیرت یا مسرت ملتی ہے. تو لہذا تنقید مسرت کی قاتل نہیں ہے. تنقید تو مسرت کے دائرے اور اس کی قسموں، نئی نئی قسمیں پیدا کرتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے جس طرح بری تنقید کی بہت سی مثالیں ہیں، اسی طرح بری شاعری اور برے ادب کی بھی بہت سی مثالیں ہیں. وہ تو ہر شعبے میں ہوتا ہے. اچھے مورخ، اچھے فلسفی، اچھے نقاد، اچھے شاعر ادیب کم ہوتے ہیں اور ان کے برعکس زیادہ ہوتے ہیں. تنقید کے بارے میں ایک بات بہت زیادہ زیر بحث رہتی ہے کہ کوئی بھی نظری تنقید، خاص طور پہ کہ کوئی بھی نظریہ، کوئی بھی تھیوری وہ مغرب میں آتی ہے، وہاں پر وہ پروان چڑھتی ہے، وہاں پر لکھا جاتا ہے، اور پھر ہمارے جو مشرقی نقاد ہیں ان پہ بہت زیادہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جو چیز وہاں پہ معروف ہو جاتی ہے پھر یہ وہاں سے اسی تھیوری کو ترجمہ کرنے لگتے ہیں اور یہاں پہ اپلائی کرنے لگتے ہیں، جو مغرب میں بہت پہلے سے اس پہ بات ہو کر بات ختم ہو کے وہاں نئی تھیوری بھی آ جاتی ہے. یہ غلط فہمی ہے یا جو بھی ہے، لیکن بہت زیر بحث رہنے والا موضوع ہے، تو میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ بات کریں. دیکھیں اس پہ میں اتنی دفعہ بات کر چکا ہوں نا، تو اب تو میں اس سے گریز کرتا ہوں. چند بنیادی باتیں میں چاہتا ہوں کہ اس پہ لازمی ہونی چاہیے. اپنی رائے پہ قائم رہتے ہیں. دیکھیں یہ بات وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے ان نظریات کو نہ تو انگریزی کے ذریعے، ظاہر ہے وہ فرانسیسی ہو جرمن ہو، ہم تو انگریزی کے ذریعے پڑھتے ہیں، تو نہ تو ان کو اس زبان میں پڑھا، اور نہ جن اردو نقادوں نے بہت محنت کے ساتھ پوری دیانتداری کے ساتھ لکھا، نہ ان کو پڑھا. تو وہی اس کے پیچھے بھی وہی خوف موجود ہے. تو اس لیے اس خوف کو ایک یہ شکل دے دی گئی اور اپنے نہ پڑھنے کے عمل کو ایک اس کا جواز بنا لیا گیا، جناب یہ تو ہمارے مغرب میں نہیں. اس کے پیچھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا مغرب کا جو تجربہ ہے اس کا بھی ایک حصہ ہے. مغرب کا ہمارا جو تجربہ ہے وہ کافی ایک پیچیدہ ایک تجربہ ہے. ہمارا جو مغرب سے رشتہ قائم ہوا وہ کالونیل پیریڈ میں قائم ہوا، اور مغرب نے یہاں کا بہت استحصال کیا، یہاں کے کلچر کا استحصال کیا، یہاں کی معیشت کا استحصال کیا، یہاں کی زبانوں کا استحصال کیا، یہاں کے لوگوں کو غیر مہذب کہا، اپنی تہذیب کو برتر کہا، ایک فاصلہ پیدا کیا، ان کو ایک راندہ، ایک درماندہ مخلوق میں تبدیل کیا، اپنا سبجیکٹ بنایا، ان کی زبانوں کو ورنیکولر کہا، بہت کیا. اور یہ ساری یادداشت ہمارا حصہ ہے مغرب کا. لیکن جب ہم مغرب استعمال کرتے ہیں تو اس کے دو چہرے ہیں. ایک مغرب کا بہت ہی ایک سیاہ چہرہ ہے جو استعماریت کی شکل میں ایشیا، افریقہ، لاطینی امریکہ، ان بر اعظموں میں دیکھا گیا، اور اس نے مغرب اپنے یعنی اس کا سیاہ چہرہ ہے. لیکن مغرب کے پاس علم کی بھی ایک شاندار روایت ہے جو ایک مغربی تہذیب کا روشن چہرہ ہے. پچھلے 400 سے لے کر تقریباً 400 ساڑھے 400 سال کی اس وقت جو انسانی تہذیب ہے، اگر ہم بالکل دیانتداری سے جائزہ لیں، یہاں جب ہم بیٹھے ہیں اور اس تہذیب کے سارے مظاہر، یعنی یہ ہم سنگ میل پہ بیٹھے ہیں. سنگ میل ایک کتابوں کا ایک بہت بڑا ایک اشاعتی گھر ہے. اس میں جو پرنٹنگ ہے، پرنٹنگ کی اولین ٹیکنالوجی سے لے کر جو جرمنی میں ہوئی، اور اب موجودہ ڈیجیٹل جو صورت ہے، یہ کس تہذیب نے پیدا کی ہے. اور آج ہمارے پاس یہ جو ہزاروں اور لاکھوں کتابیں یہاں پڑھی ہیں، یہ کتابیں کس ٹیکنالوجی نے. اس کے علاوہ یہ جس چیز سے ہم اپنی گفتگو کو ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ ٹیکنالوجی کہاں پیدا ہوئی ہے. اور جس پلیٹ فارم سے یہ آپ سب لوگوں تک پہنچائیں گے، وہ پلیٹ فارم کس نے ایجاد کیا ہے. ہم نے جو لباس پہنے ہوئے ہیں، یہ جن بڑے بڑے کارخانوں میں بنایا گیا ہے. میں نے جو گھڑی پہنی ہوئی ہے، میرے پاس جو اینک ہے، یہ سب مطلب کوئی ہم جن صوفوں میں بیٹھے ہیں، کوئی ایک چیز بتائیے جو مغربی تہذیب کی نہیں ہے. اب جب ہم مغرب کی باقی تمام چیزوں کو قبول کر لیتے ہیں اور بالکل ایک
اور ان پہ کبھی ہمارے ذہن میں پیدا نہیں ہوتا خیال کہ یہ مغرب کی چیزیں ہیں. تو جب یہ آتی ہے بات مغربی تنقید کی، وہ اس کو کر لیتے ہیں. ہماری جامعات میں فزکس جو پڑھائی جاتی ہے، کیمسٹری جو پڑھائی جاتی ہے، جو باقی سوشالوجی پڑھائی جاتی ہے، تمام جو علوم پڑھائے جاتے ہیں کون سے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ انڈیجنس علوم ہیں؟ تمام مغربی علوم. تو کیا یہ سوال ایک اس فزکس کے کلاس روم میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں جو کوانٹم تھیوری پڑھا رہا ہوں یہ تو مغرب کی ہے، میں اس کو نہیں پڑھاؤں گا، یہ اسٹرنگ تھیوری ہے، یہ تو نہیں ہے. تو ہمارے کلاس روم میں پیدا ہوتا ہے. سائیکالوجی کے ڈپارٹمنٹ میں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ ہم یہ جو فرائیڈ، جانگ، ایڈلر، لاکان ان کو پڑھا رہے ہیں، ان کا ہم سے کیا تعلق ہے، ہم ان کو کیوں پڑھاتے ہیں. تو یہ سوال ہمارے یہاں پیدا ہوتا ہے. تو یا تو پھر ہم اس کا ایک جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو چیز باقی کسی کو نظر نہیں آتی، ہمارے یہ جو کچھ اعتراض کرنے والے ہیں وہ اتنے زیادہ صاحب نظر ہیں، ان کو وہ چیز نظر ہے، دوسروں کو نہیں آئی. تو بات یہ ہے کہ مغربی جو 450 سال میں مغربی تہذیب پیدا ہوئی ہے، اس میں اس کا ایک چہرہ استعماریت کا ہے، لیکن دوسرا چہرہ علم کا ہے. جس ہم ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں، یہ ٹیکنالوجی علم کے بغیر تو نہیں ہو سکتی. ہر ٹیکنالوجی کے پیچھے ایک پورے علم کی طویل اور بڑی گہری روایت موجود ہے نا. تو وہی تہذیب، اسی تہذیب نے ظاہر ہے تمام شعبوں میں نظریات پیش کیے. جو علم پیدا ہوتا ہے، جس طرح نیچر میں ایک ایکالوجی ہوتی ہے کہ ہر چیز دوسری چیز سے جڑی ہوتی ہے، تو علم میں بھی ایک چیز دوسری سے جڑی ہوتی ہے. جب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ادبی نظریات کیوں نہیں پیدا ہوئے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس طرح علم کی ایکالوجی نہیں ہے. ہمارے یہاں فلسفے کی، سوشالوجی کی، لسانیاتی فلسفے کی یا لسانیات کی، معاشریات کی، تاریخ نویسی کی وہ اس طرح بڑی روایت اور مسلسل اور ڈائنامک روایت نہیں ہے جو مغرب میں ہے. تو جب وہاں ایکالوجی ہے تو اس کے نتیجے میں ہر شعبے میں نئے نئے نظریات آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں. تو لہٰذا ہمارے ہاں اگر تنقیدی نظریات آتے ہیں تو وہ اس لیے آتے ہیں کہ جس طرح ہم باقی چیزوں میں مغرب سے بہت کچھ لے رہے ہیں، اسی طرح یہ بھی لے رہے ہیں. اب اگلا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ مغرب سے ہم جو باقی چیزیں لے رہے ہیں، ہم نے مثلا مغرب سے پرنٹنگ پریس لے لیا، کتابیں شائع کر رہے ہیں، تو اگر مغربی ٹیکنالوجی سے یہ جو کتابیں آپ شائع کر رہے ہیں یہ کسی معاشرے کے نقصان کا اور ضرر کا باعث بن رہی ہیں؟ بالکل نہیں. یا آپ جو سائنسی علوم پڑھا رہے ہیں وہ یہاں کے لوگوں کو ایک نیا علم دے رہے ہیں یا ان کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں؟ اب لوگ یہ سوال کہہ سکتے نہیں نہیں جی وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو سائنسی علم ہے، لیکن اس کا تعلق تو کلچر کے ساتھ ہوتا ہے، انسانی فکر کے ساتھ ہوتا ہے. لہٰذا وہ تو میرے بھائی جو لوگ مغربی نظریات کو لے آتے ہیں وہ اس سارے باتوں کو سمجھتے ہوئے لے آتے ہیں. جس سے میں پہلے بھی بار بار کہہ چکا ہوں کہ ہم نظریات کا بھی ایک تنقیدی فکر کی روشنی میں مطالعہ کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے کسی سے مرعوب ہو کر ایک چیز کو لے لینا، وہ تو اب یہاں بھی کسی سے نہیں لینا چاہیے، وہ تو اپنے یہاں جو پیش رہا ہے اس سے بھی نہیں لینا چاہیے. تو مغرب تو پھر بڑا ایک ہے، اس سے بھی نہیں لینا چاہیے. دوسرا ہوتا ہے استفادہ کرنا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان نظریات کی مدد سے ہم مغرب سے استفادہ کرتے ہیں، کوئی مروبیت نہیں ہے. اگر مروبیت ہوتی تو پھر ہم ایک اپنا جو ایک پوسٹ کولونیل ہمارا ڈسکورس جو ہم نے شروع کیا یہاں اور جس پہ یہاں بہت کام ہوا ہے وہ نہ شروع کرتے. تو پوسٹ کولونیل ڈسکورس سارے کا سارا جو مغرب کا سیاہ چہرہ ہے اس کو سامنے لانے کی کوشش ہے. یعنی ہم کہتے ہیں کہ ایک ہے کولونیل ماڈرنٹی اور ایک ہے دوسری ماڈرنٹی جو نئی نئی چیزیں پیدا کرتی ہے. تو ہم کولونیل ماڈرنٹی کی تو سخت مذمت کرتے ہیں اور اس کو بے نقاب بھی کرتے ہیں، لیکن جو ماڈرنٹی ہے جو مسلسل ایک نئی جدت لانا، ایک نئے آفاق دریافت کرنے کا ایک مسلسل عمل ہے، اس کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور اس سے استفادہ بھی کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے وہ اگر آپ نے شعر شورانگیز پڑھی ہے اس کے شروع میں فاروقی صاحب جیسے نقاد کہتے ہیں، یعنی وہ تو ایک معتبر اور مستند نقاد ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے 1960 کے بعد آنے والی مغربی تھیوری نہ پڑھی ہوتی تو میں یہ کتاب نہ لکھ سکتا. تو میں کیا لکھتا؟ اگر میں وہی مشرقی اصول بلاغت کو سامنے رکھتا تو میں صرف استعارے کی قسمیں گنوا دیتا، 15 قسمیں 20 قسمیں گنوا دیتا، تشبیہ کی قسمیں گنوا دیتا.
تو اس میں نہیں، تو مغربی جو تنقید ہے اس نے کسی متن کی گہرائیوں میں جانے کے جو فکری وسائل مہیا کیے ہیں وہ ہے، اور وہ فکری وسائل مغربی کلچر میں پیدا ضرور ہوئے ہیں لیکن وہ فکری وسائل مغربی کلچر کے برڈن کو نہیں لے آتے، اگر لے بھی آتے ہیں تو جو یہاں کا ایک صاحب نظر نقاد جانتا ہے وہ اس برڈن کو ہٹا کر استعمال کرتا ہے، ایک طرح سے اس کو کہتے ہیں کہ کلچرل ایک اپروپریشن، تو ہم اس کو اپروپریٹ کرتے ہیں۔ اور سب سے بالکل آخری بات کہ ہم ان نظریات کی مدد سے اگر اس پہ گفتگو کرتے ہیں تو اپنے نظریات کو ریپلیس نہیں کرتے، ہم تو اپنی تنقید کی اس روایت کو ایک توانا کرنے کا ایک کام لیتے ہیں، نہ کہ اس کو کمزور کرنے کا۔ کمزور ہم اس وقت کرتے کہ جب اس سے بڑی فکر ہمارے پاس موجود ہوتی، اس کو ہم ایک طرح سے سائیڈ لائن کر دیتے اور اس کو آگے لے آتے۔ آپ نے بہت عمدہ تفصیل سے یہ بات ہمیں سمجھا دی جس پہ ہم ہمیشہ ایک تشنا رہتے تھے۔ تو باقی جو نظری مباحث ہیں، آپ کی کتابیں ہیں، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایک ایک کتاب پر آپ کے ساتھ نشست رکھیں۔ آخری سوال میں آپ سے یہ کرتا ہوں کہ آپ اردو ادب، کیا اب تو اردو ادب کے علاوہ بھی دوسری زبانوں کے ادب میں بھی بطور نقاد آپ اپنی شناخت بنا چکے ہیں؟ آپ کی کتابیں انگریزی میں ترجمہ بھی ہو چکی ہیں، آرٹیکل تو ترجمہ مسلسل ہوتے رہتے ہیں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج بھی اگر آپ کا دل کرے کہ کسی اردو نقاد کو پڑھا جائے تو آپ کس نقاد کی کتاب اٹھاتے ہیں اردو ادب میں؟ دیکھیں، میں تو اردو کے ایک نہیں کئی نقادوں کو پڑھتا رہتا ہوں، پرانوں کو بھی اور جو نئے اور بعد کے لوگ ہیں ان کو بھی پڑھتا رہتا ہوں۔ مثلاً میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک نقاد، وہ سب سے زیادہ پسندیدہ نقاد جو آپ بار بار جنہیں پڑھتے ہیں۔ بار بار تو خیر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کسی ایک نقاد کو پڑھتا ہوں، اس کا پڑھنے کا مطلب یہ کہ میں ان کو ٹھیک طرح نہیں پڑھتا ایک ہی دفعہ۔ ٹھیک ہے لیکن میں جن نقادوں کو سمجھتا ہوں کہ جن سے بہت کچھ اب بھی سیکھا جا سکتا ہے، تو ان میں کچھ پرانے ہیں، جیسے میں کبھی فراق صاحب کو پڑھتا ہوں، حالانکہ ان کی تنقید تاثراتی ہے لیکن ان کے ہاں جو ادب کا ذوق تھا وہ بہت ایک بلند تھا اور مطالعہ تھا۔ اسی طرح بعض چیزیں جیسے سید عابد علی عابد کی ہیں، وہ بہت گہری اور بہت کام کی ہیں۔ اس کے بعد کلیم الدین احمد ہیں، ان کو میں بہت ان کی بعض چیزیں، لازمی نہیں کہ میں جن کو پڑھتا ہوں تو ان سے اتفاق کرتا ہوں، بعض کا تو آپ کو ایک سنجیدہ اختلاف کرنے کے لیے بھی ایک ایسا چاہیے ہوتا ہے وہ جو غور کرتے ہیں۔ اسی طرح حسن عسکری صاحب ہیں، ان کو وزیر اعظم صاحب کو، جیلانی کامران کا لوگ کم ذکر کرتے ہیں اگرچہ ان کے خیالات سے مجھے کافی ایک ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ایک پاکستان بننے کے بعد جو پاکستانی ثقافت اور ادب میں جو تبدیلیاں آ رہی تھیں، پاکستانی ثقافت کی شناخت اور تلاش کے عمل میں، اس کو جس طرح انہوں نے ایک پیش کیا ہے، ایک تنقید، اپنی تنقید میں وہ بہت کو اہم ہے۔ اس کے بعد وزیر اعظم صاحب ہیں اور فاروقی صاحب اور نارنگ صاحب۔ بہت شکریہ سر۔ ہم چاہتے ہیں سامعین سے بھی کوئی سوال لے لیں اگر ان کے پاس ہیں تو۔ میرے خیال میں جی یہ کہ سر اکثر دیکھا گیا ہے کہ نئے لکھنے والے جو ہیں وہ ان پر اگر تنقید کی جائے تو وہ اس سے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، تو کیا چیز ہے کہ مطلب ایسا کیا فن ہے کہ جو نیا لکھنے والا ہے وہ تنقید سے کچھ سیکھے اور اس سے سیکھنے کا عمل اس سے چلتا رہے، بجائے یہ کہ وہ اس سے دل برداشت ہو؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ آدمی کو اتنا بہادر اور اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ کسی بھی شخص کی رائے آپ کو دل برداشتہ نہ کرے۔ اگر آپ دل برداشتہ ہو رہے ہیں کسی کی رائے سے، اس کا مطلب یہ کہ آپ اندر سے بہت کمزور ہیں، کہ کسی کی ایک چھوٹی رائے، کسی کا ایک جملہ آپ پر اتنا غلبہ پا لیتا ہے، تو آپ کو یا آپ اپنے بارے میں
ایک مشکوک ہے، ایک علم رکھتے ہیں. اگر آپ اپنے لکھے ہوئے کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ لکھا ہے وہ پوری جان لگا کے لکھا ہے، اور ابھی سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو آپ کو توفیق، جو آپ کی بساط، جو استطاعت تھی وہ ساری اس میں آپ نے جھونک دی ہے، پھر اس کے بعد کوئی بھی آپ کے خلاف لکھے آپ کو دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. پہلی بات، زندگی میں کبھی اپنے آپ کو اتنا مضبوط اور اتنا بنائیں اندر سے کہ کسی کا ایک جملہ، کسی کا ایک پیراگراف، کسی کی پوری کتاب بھی آپ کے خلاف ہو تو آپ دل برداشتہ نہ ہوں. آپ اپنے لکھے ہوئے پہ اس پہ ایک اعتبار اور اپنی ذات پر اور اپنی جو علم ہے اس پر اعتبار کرنا سیکھیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے خلاف لکھا بھی جاتا ہے بعض اوقات، ہو سکتا ہے اس میں آپ کے لیے کوئی اہم بات ہو، اس کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. وہ آپ کے جو دشمن ہوتے ہیں کبھی کبھی وہ آپ کے بارے میں کچھ ایسا سچ بھی بیان کرتے ہیں جس کی آپ کو بہت ضرورت ہوتی ہے، تو ان کے شکریہ کے ساتھ وہ قبول کر لینا چاہیے. بہت کبھی یہ بھی ہوتا ہے. تو لکھنے والے کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ صرف اس لیے لکھتے ہیں کہ آپ کو واہ واہ ملے؟ اگر آپ اس کے لیے لکھتے ہیں تو لکھنا بند کر دیجئے. یہ واہ واہ ایک ثانوی چیز ہے. پہلی چیز ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لکھ کر ایک پہلی سطح پر تو اپنے ایک جو ایک بہت ایک مسرت اور تسکین ہے اس کا ایک سامان مل رہا ہے، وہ بہت غیر معمولی، لکھنے کا جو تجربہ ہے وہ بہت غیر معمولی ہوتا ہے. آپ بالکل ایک اور دنیا میں چلے جاتے ہیں اور آپ کو جو مسرت ملتی ہے اس کا کوئی متبادل نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ کہ آپ ایک کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، آپ اس سوسائٹی کے لیے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. وہ پہلے آپ کے لیے ہے اہمیت اس کی، پھر اس کے بعد سماج کے لیے ہے. تو وہ اس کو آپ لکھتے رہیں، آپ دوسروں سے اتنا کبھی بھی، اور بلکہ وہ تنقید بھی پڑھیں جو ایک طرح کی مخالفانہ تنقید ہوتی ہے. تو تنقید سے، لیکن تنقیدی فکر کے ساتھ، اگر آپ زیادہ تنقیدی کتابیں نہیں بھی پڑھ سکتے تو اپنی تنقیدی فکر کو ضرور بروئے کار لائیں. اور وہ یہ سوال اٹھانا، چیزوں پر سوال اٹھانا، دوسروں کے خیالات پر سوال اٹھانا، جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس پر سوال اٹھانا، تو وہ ایک تنقیدی فکر ہے. بہت شکریہ سر. ہاں جی بسم اللہ. جیسے کہ آپ کی یہ تازہ کتاب آئی میرا داغستان جدید، تو میں نے کیونکہ میرا داغستان جو اصل کتاب ہے رسول حمزہ توف والی جمل جمیل کی ترجمہ کی، وہ میں نے دیکھا 2-3 سال پہلے، اور میری اب پسندیدہ ترین کتابوں میں یہ میرا داغستان ہے. تو سر یہ کتاب آپ کی والی دیکھ کر ایک سوال جو ہے وہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب وہ کتاب لکھی گئی تو اس کے پیچھے اس کا وہ جگہ ہے، یعنی داغستان اس میں ہے، اس نے اس مٹی کو، اس زبان کو، وہاں کے لوگوں کو اس میں موضوع بحث بنایا ہے اور ان کے ذریعے سے بات کی ہے. تو آپ کے، میں نے یہ دیکھا کہ اس میں آپ نے بھی تقریباً وہی کریکٹر ہیں اس میں تقریباً، اور زمین بھی وہی ہے. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ اپنی زمین کو انداز وہ ہوتا یا اس طرح، تو کیا وہی کیوں استعمال کی گئی؟ اس کے پیچھے آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں، یعنی وہ داغستان کا لفظ اور وہ کردار استعمال کیے بغیر آپ کیوں نہیں اس طرف گئے، یہ پوچھنا چاہتے ہیں. دیکھیے اس کا جواب، اس کا جو شروع میں ایک تفصیلی پیش لفظ ہے اس میں یہ موجود ہے. ظاہر ہے جب میں لکھ رہا تھا تو کیا آپ کا خیال ہے، میرے ذہن میں نہیں تھا کہ سب سے پہلے یہ سوال کریں گے کہ آپ پہلے کتاب تھی، اتنی مشہور کتاب آپ نے کیوں لکھی. ایک تو اس میں جواب ہے، دوسرا جواب خود یہ کتاب ہے. میں اگر فرض کے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کہتا جی میرا جنگ ہے، تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں یہ تو میرا داغستان والی ہے، تو زیادہ بہتر نہیں کہ میں نے اسی کو جس سے میں انسپائر ہوا ہوں اسی کا نام رکھا ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ ایک طرح کا تجربہ بھی ہے کہ آپ ایک شخص کی خیالی یادداشتیں لکھ رہے ہیں. یہ یادداشتیں حقیقی ہوتی ہیں لیکن یہ رسول حمزہ توف کی خیالی یادداشتیں ہیں، اور لیکن جو لکھنے والا ہے ہو سکتا ہے اس کی حقیقی یادداشتیں ہوں. تو ہم، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات تھیٹر میں کچھ لوگ کوئی کریکٹر ادا کرنے کے لیے ایک ماسک پہنتے ہیں. اس ماسک کے بغیر وہ
پہلے تو دو طرح کے ماسک ہوتے تھے نا، ایک ٹریجڈی کا ماسک اور ایک کامیڈی کا ماسک. تو اس ماسک کے ذریعے وہ بہت سی چیزیں بیان کرتے تھے. تو ادب میں بھی بہت سے ماسک ہوتے ہیں. ہم اپنی کہانیاں اگر خود بن کے لکھیں تو شاید وہ بہت کہانیاں محدود ہو جاتی ہیں. تو جب ہم کسی اور کا ماسک پہن کر وہ لکھتے ہیں تو پھر وہ پوری ایک آزادی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں. تو یہ بظاہر رسول حمزہ توف کا ماسک ہے، لیکن یہ سارے کے سارے خیالات جو کچھ ہے وہ اس کتاب کے مصنف کے ہیں. اور جب آپ کتاب اگر آپ پڑھیں تو آپ کو آپ کے ذہن میں، مجھے یقین ہے کہ آپ کے ذہن میں ہر سوال کا جواب اس میں موجود ہوگا کہ اس کتاب کا جواز کیا تھا. تو کتاب کا جواز مجھے مصنف کو، تو میں یہ سمجھتا ہوں، یقین رکھتا ہوں کہ مصنف کو کبھی اپنی کتاب کا کوئی جواز نہیں پیش کرنا چاہیے، کتاب کو خود کرنا چاہیے. اور اگر کتاب نہیں کر سکتی تو وہ پھر ظاہر ہے رفتہ رفتہ اپنی انجام کو پہنچ جائے گی. جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ سر جیسے ہمارے ادبی حلقے میں یا ناقدین میں یہ ایک چلن چل پڑا ہے کہ یک طرفہ تنقید، یا کسی کے لیے وہ پھولوں کے پھول باندھ دیتے ہیں، تعریف کریں گے تو بہت تعریف کریں گے، تعریف کریں گے، یا کسی کو یکدم نظر انداز کر دیں گے. یا اس عمل سے نکل کے ہمیں غیر جانب تنقید کی طرف کیسے جانا چاہیے؟ دیکھیے، پہلی بات یہ کہ یہ صرف سمجھنا چاہیے کہ تنقید جو ہوتی ہے وہ بلا شبہ ایک جو محاسن اور نقائص ہیں ان دونوں کا محاکمہ کرتی ہے. اگر کسی کے یہاں خوبیاں ہیں تو ان کا بھی اعتراف، اور کسی کے یہاں کمزوریاں ہیں تو ان کا بھی انکشاف. یہ دونوں کام کرنے چاہیے، لیکن یہ دونوں کام غیر جذباتی انداز میں کرنے چاہیے. یعنی آپ کسی کی خوبی اس لیے مت بڑھا چڑھا کر بیان کریں کہ وہ آپ کو پسند ہے، اور کسی کی خامی مت بڑھا چڑھا کر بیان کریں کہ آپ کو ناپسند ہے. تنقید بنیادی طور پر اپنے ذاتی جس میں شروع میں میں نے کہا تھا، اپنے ذاتی جذبات اور تعصبات کو جب تک آپ بالائے طاق نہیں رکھتے وہ تنقید نہیں ہے. اس کو تنقید ماننا ہی نہیں چاہیے. تنقید وہ ہے جو اس فن پارے سے انصاف کرے. وہ آپ کے جو بھی مسائل ہیں، آپ کو کوئی پسند، ہر آدمی کو پسند ناپسند ہو سکتا ہے، اس کے اظہار کے اور مقامات ہیں. تنقید ایک ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں آپ اپنے تعصبات، اپنی نفرت، اپنی پسند یا اپنی محبت کا اظہار کریں. تنقید بالکل ایک جتنی معروضیت ایک ممکن ہے انسان سے، اس کو قائم رکھتے ہوئے اس کے بارے میں سچ بولیں. لیکن سچ بولنے کی بھی طریقہ ہوتا ہے. ایک بعض اوقات آپ سچ کو اتنے اکھڑ انداز میں اور اتنے نفرت انگیز انداز میں بیان کرتے ہیں کہ وہ سچ زہر بن جاتا ہے. سچ کو زہر نہیں بننا چاہیے. ایک شائستہ انداز میں اور ایک دلیل کے ساتھ بات کریں تو سچ کا اظہار تو ہو جاتا ہے نا. اور یہ جو لوگ کرتے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں کہ وہ ان کی جو لوگوں سے پسند ناپسند کے رشتے ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو تنقید سمجھے ہی نہیں، اس کو نظر انداز کریں. وہ تنقید نہیں ہے. اس طرح قصیدہ شاعری نہیں ہے. اگر کوئی آدمی کسی کا قصیدہ لکھتا ہے، شادی پر سیرا کسی کا لکھ دیتا ہے، تو اس کو شاعری تو نہ سمجھے نا. شاعری تو وہ ہے جو اندر سے اس طرح نکلتی ہے. تو اس کو تقریر کو تنقید نہ سمجھے، نہ تنقید کو تنقید سمجھے. بہت شکریہ سر. ہم ادب آداب کی طرف سے آپ کا اور سنگ میل کے روح رواں افضال احمد صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک موقع فراہم کیا اور ہم نے تنقید کیا، کیوں اور کیسے کے عنوان سے ایک طویل نشست کی. آپ کا سر بہت شکریہ. بہت شکریہ. اور سامعین کا بھی بہت شکریہ جو تشریف لائے. بہت شکریہ.